حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ولادت باسعادت، خاندان، نشو و نما اور نبوت سے پہلے کے حالات، نسب نامہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ سب دیکھیں گے۔ میری پیاری اسلامی بہنیں جو نہیں جانتی، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب نامہ یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف ابن کسی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فرح بن مالک بن نذیر بن کنانہ بن خزیمہ بن مرقہ بن الیاس بن مضرب بن نظارہ بن معد بن عدنان بالاتفاق سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام آمینہ تھا اور ان کے والد وہب بن عبد المناف بن زارہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والدہ کی طرف سے بھی آپ کے نسب نامہ میں پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے باکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اسی لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور تمام تر میری پیاری اسلامی بہنیں اس بارے میں سوچیں گی اور پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریش میں پیدا ہونے سے پہلے کے قبائل کے بارے میں جانیں گے اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے نام و نسب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ قریش سے تعلق تھا، جو پورے عرب میں سب سے زیادہ معروف اور معزز تھا۔ قریش دراصل فرح بن مالک بن نضر بن کنانہ کا لقب تھا، بعد میں اس کی اولاد اسی نسب سے مشہور ہو گئی۔ یوں تو اس قبیلے کے ہر دور میں سیاست دان حاصل رہی، لیکن کسی کو ایک منفرد مقام حاصل ہوا۔ اس کا نام زید تھا اور وہ بچپن سے ہی یتیم ہوا کہ والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ ازر بن میں جا رہا تھا، وہیں پلا بڑھا، لیکن جوان ہو کر مکہ آ گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کے متولی بن گیا۔ سبحان اللہ! یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا۔ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی تھی، وہ جس کے لیے اور جب چاہتا خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتا۔ اس سے پہلے قریش مکہ سے باہر آباد تھے، اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا۔ اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرتے، چمڑے کے بڑے بڑے حوض میں کھجور، شہد یا کشمش سے میٹھا شربت بنواتے جو حاجیوں کو پیش کیا جاتا۔ اس نے خانہ کعبہ کے شمال میں دارالاندو کے نام سے ایک گھر بھی بنوایا جو قریش کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہیں ان کی وہاں رہنے کی اجازت تھی اور اسی میں وہ شادی وغیرہ کی رسمیں بھی انجام دیتے تھے۔ قریش کا جھنڈا اور کمان بھی کسی ہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ لڑائی کا جھنڈا اسی کے سوا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بڑا کریم اور عقل مند تھا۔ قریش کی بات میں
پورا قریش اس کی بات پر چون چرا نہیں کرتا تھا بلکہ سر تسلیم کرتا تھا۔ اب میری پیاری اسلامی بہنیں، ہم جانیں گے پیارے آقا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی باتیں، کہ آپ کے خاندان کے نام اور آپ کے تمام تر نسب وغیرہ جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشمی کی نسب سے ہے۔ خاندان ہاشمی کہلاتا ہے۔ ان کو کسی کے مناسب میں سے حاجیوں کے میزبانی کا منصب حاصل ہوا، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا۔ مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا۔ سلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے ہیں۔ انہیں سیدہ بطحہ کہا جاتا تھا۔ وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے۔ چونکہ عربی میں اس طرح کی کسی چیز کو توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اسی لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمر تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارت کا سفر منظم کیا۔ اس کے لیے دونوں ممالک کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی۔ اسی سفر کا ذکر قرآن مجید میں سورہ قریش میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک زبردست احسان کے طور پر کیا ہے۔ ہاشم ایک تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بن عمر سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ ٹھہرے کہ ملک شام چلے گئے۔ اب آگے ہاشم ایک بار تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہوئے یثرب مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ ٹھہرے کہ ملک شام چلے گئے اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزوہ میں انتقال کر گئے، اور ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اسی لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینے میں پرورش پا رہا تھا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا۔ 8 برس بعد مطلب کو اس کا پتہ لگا تو وہ مدینہ جا کر اس کو ساتھ لے آئے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اس کا نام عبد المطلب کہنے لگے اور آخر اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم انسان تھے، سبحان اللہ۔ ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ تھا۔ وہ قریش کے سرداروں اور مکے کے قافلے تجارت کے ذمہ دار تھے۔ جود و سخا اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیض پڑ گیا تھا۔ ان کے دسترخوان کا پس خورد مسکینوں، جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈالا جاتا۔ اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانا ان کا معمول تھا۔ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا حاصل یہ شرف ہے، اور اس کنویں کو بنو جر ہم نے مکہ سے چلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا۔ اس وقت سے ان کو آب زمزم کا کنواں بانٹ دیا۔
اس وقت سے اس جگہ کا نام معلوم چلی آ رہی روایتوں میں ذکر ہے۔ عبد المطلب کو خواب میں اسی جگہ کی بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کھودا تو وہاں بہت پرانا کنواں مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج ہم کتنی ہی پیاری باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے دادا وہ کیسی مشکلات کا شکار تھا۔ ان کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھیوں والے حملے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سب حبشی تھے۔ ان کے سردار کا نام ابراہیم تھا جو یمن پر قابض اور حکمران تھا۔ وہ خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 لشکر جرار لے کر آیا، لیکن اب مکے کے مشرق میں مزدلفہ اور مٹی کے درمیان وادی محشر میں پہنچا تو مکہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جنہوں نے اس پر ٹھیکریاں جیسے پتھر برسائے گئے وہ کھائے ہوئے بے بس ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبد المطلب عبداللہ کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے۔ انہیں ذبح بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنواں کی نشانیات پر برآمد ہوئی تو قریش نے بھی شرکت کی اور اس کے لیے عبد المطلب سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروغ ہوا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دیے، ہر ایک مقابلے کے لائق، ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی ایک مراد پوری ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرہ ڈالا۔ قرہ عبداللہ کے نام کا نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک لیا۔ بالخصوص عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیا جائے۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سیدنا اسماعیل کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بن بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی میں وہ مدینہ کے اندر ہی انتقال کر گئے۔ انہیں نابغہ دبی یعنی کے مقام میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں شعیب بنی ہاشم کے اندر موسمی بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابراہیم نے حملے پر
حملہ کیا، چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اسی لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل کی 22 تاریخ تھی اور سن ہجوی 571 تھا۔ پیدائش کے وقت یہ کام سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شادہ فرحاں تشریف لائے، آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ دیا گیا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن حقیقہ اور ختنہ اور لوگوں کی دعوت کی گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی۔ وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا۔ اللہ نے ان پر بڑا فضل فرمایا، چنانچہ ان آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ رضاعت۔ اب آپ کو ہم بتائیں گے کہ رضاعت کیا ہوتی ہے اور کیا ہوا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کس نے پوری کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ اب ہم آتے ہیں، لہذا یہ تینوں رضاعت بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے آئے؟